وہ کہتے مجھے بیان کیا میرے والد نے صالح سے، وہ ابن شہاب سے، کہ بے شک سعید بن المسیب انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں، وہ حاکم ہوں گے، عدل کرنے والے ہوں گے، فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، اور مال اتنا پھیل جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر وہ اس کی وفات سے پہلے ضرور بھی ضرور ایمان لاتا ہے، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ حدیث مبارک عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم نے عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر اترے۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بہت ساری احادیث ہیں اور یہ امت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ بعض مسلمانوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اگر تو وہ اس میں اجتہادی طور پر غلطی کر گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور جس نے تنگ نظری کی وجہ سے یا قرآن اور ان احادیث کا انکار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا، وہ بندہ کافر ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو۔ البتہ جس نے تعویلاً اس کا انکار کیا ہے، اس کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ بندہ خطا کار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ضرور بھی ضرور آئیں گے، قسم کھا کر کہا، اور وہ جب آئیں گے وہ حاکم ہوں گے اور عادل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہماری امت کے اندر جب آئیں گے فیصلے کریں گے، لیکن فیصلے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے، اس شریعت کو نسخ نہیں کریں گے، اور عدل کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو عدل کے ساتھ بھر دیں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب یہ جو عیسائیوں کا جمع کا نشان ہے، یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سولی دیا گیا، یہ اس کا نشان بناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ دیں گے۔ مرزئی کہتے ہیں یہ صلیب توڑنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں جی صلیب توڑنے سے مراد ہے عیسائیوں کو شکست دیں گے، اور مرزا قادیانی نے عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ خیر یہ تو جھوٹ ہے بہت بڑا۔ ایک کتاب اس نے لکھی تھی اور اس میں بھی اس نے جو خیانتیں کی بات کے اندر اور جو اس نے غلطیاں کی وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں پر صلیب توڑنے سے مراد ہے عیسائیت کا نشان ختم کر دیں۔ دیکھیں کسی بھی قوم کا سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ اس کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی شناخت ختم کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جہاں کہیں صلیب بنی ہوگی اس کو ختم کر دیں گے، اس کا نام و نشان دنیا پر نہیں رہنے دیں گے۔ نہ صلیب کسی کے گلے میں ہوگی، نہ کسی گرجے پر رہے گی، اور نہ کسی کے گھر کے باہر رہے گی، ہر جگہ سے صلیب کو ختم کر دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو قتل کرنا کیونکہ یہ نجس ہے اور عیسائی اس کو کھاتے ہیں، تو وہ اس خنزیر کو ختم کر دیں گے دنیا سے۔ یہ مرکزی خوراک ہے عیسائیوں کی۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے۔ جزیے کو ختم کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد اور اسلام، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہوگی۔ ابھی اسلام کے اندر تین صورتیں، کوئی مسلمان ہو جائے،
مسلمان نہیں ہوتا تو مسلمانوں سے لڑائی کرے، لڑائی بھی نہیں کرتا تو تیسری صورت ہے وہ جزیہ دے، یعنی سالانہ ٹیکس دے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ٹیکس نہیں لیں گے، وہ کہیں گے نہیں صرف مسلمان ہو جاؤ، ہونا تو نہیں تو میرے ساتھ لڑو یا مارو یا مر جاؤ، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ اس کا معنی۔ اور دوسرا اس کا معنی بعض نے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اور برکات اتنی زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ جزیہ لیا جاتا تھا مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، مالی طور پر امداد کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ جزیہ لینا ہی ترک کر دیا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرے والا معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر زیادہ ظاہر جو ہے وہ پہلے والا معنی کہ وہ اسلام کے سوا کسی اور چیز کو قبول نہیں کریں گے، اور مال اتنا پھیل جائے گا حتیٰ کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زمین اپنی برکات نکالے گی، آسمان اپنی برکات نازل کرے گا، اور ہر طرف فراوانی ہی فراوانی، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے دلوں سے مال کی ہوس ختم ہو جائے۔ جب کسی بندے کو کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے، اس کو جب اتنا دے دیا جائے، اتنا دے دیا جائے کہ وہ اس کو سمیٹ ہی نہ سکے، تھک جائے اس کو لینے سے، اس کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی، عبادت کی ہوگی۔ یعنی لوگ اتنی فطرت کی طرف آ جائیں گے، اتنی خیر پھیل جائے گی کہ ایک سجدہ، اور ایک طرف دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، لوگ سجدے کو پسند کریں گے، دنیا اور دنیا کے اندر جو مال ہے اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس دور کے اندر دنیا داری اتنی بڑھ جائے گی، اتنی یعنی کہ مشغول ہو جائیں گے لوگ کہ ایک سجدہ کرنا اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہوگا۔ یعنی کہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مال کی فراوانی اور اس کی کثرت میں کھب نہ جانا، عبادات سے دور نہ ہو جانا، بلکہ ایک سجدہ ہی ان ساری چیزوں سے غنی ہے۔ یہ مفہوم بھی ترغیباً تو لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے والا مطلب زیادہ واضح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ممکن ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کے وقت میں ہو، اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو، اور لوگوں کو سب سے زیادہ اس وقت جو سکون دینے والی چیز ہوگی وہ ایک سجدہ ہوگا جو اللہ کے سامنے کیا جائے گا۔ پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ کہا کرتے تھے تم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی جو اہل کتاب ہے نا وہ اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے اپنی موت سے پہلے، یعنی کوئی بھی عیسائی جب مرنے لگتا ہے نا تو وہ عیسیٰ پر مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح ہر کافر جب وہ فرشتوں کو آتا دیکھتا ہے، ہر منکر جب اس کی روح قبض کرنے والا فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، جب وہ اس کو دیکھتا ہے پھر وہ لپکتا ہے ایمان کی طرف، لیکن اس وقت ایمان اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ ہر عیسائی جب مرنے لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور وہ مریم کے بیٹے تھے، اور مریم ایک پاکیزہ عورت تھی، اور علی جو ہیں اور جو عیسیٰ ہیں یہ اللہ کے بندے ہی ہیں، معبود اور الہ نہیں ہیں، یہ وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، لیکن اس وقت ایمان نہ اس کو فائدہ دیتا ہے اور نہ وہ بول کر لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ لوگوں حق یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا وہ اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، قبل موت ہی، اس عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ یہ دونوں معنی درست ہیں۔
پہلے والے معنی کے اندر وسعت ہے، اس میں پہلا اور بعد والا دونوں شامل ہے، جبکہ دوسرے معنی کے اندر ذرا تخصیص ہے۔ اس لیے یہی درست ہے کہ ہر عیسائی جب بھی مرنے لگتا ہے، اہل کتاب وہ یہودی ہو عیسائی ہو، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے حق ہونے پر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام حق تھے، اللہ کے بندے تھے۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پر مزید آئندہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔